بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اور اس کی 5 آیات پڑھیں گے ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے یا واسطے متقین کے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر اتارا گیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ الف لام میم، مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں، اور میرے نزدیک احسن قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کرتے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہو، جسے آپ پڑھنے جا رہے ہو۔ فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی اور نہ اب ہے، بلکہ فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور کورزوں کی ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ اگرچہ قرآن کریم ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے کہ یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کر المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ نبی کی ذات گرامی ہے۔ اس کی زبان حق کے ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقویٰ کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقین کی دوسری علامت ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو۔ باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ حصی ہو یا معنوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنی روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا ہے آپ پر۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی وہی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت یوں ہوتی کہ اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتارا گیا، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں یعنی علم کی وہ پختگی کہ جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز کا یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔
ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ اولئک، اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو متقین ہیں ان کی صفات بیان کر کے تو آخر میں انہیں انعام کیا دیا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی صفات ہیں؟ متقین کی صفات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ یہ فلاح پا گئے ہیں۔ فلاح وہ کامیابی کہ جو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔